السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، کوئریز ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ تحریر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کے کمنٹس میں ان کو لکھ دیتے ہیں، اس امید سے کہ شاید ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دے دیں۔ تو آپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم آپ کے سوالوں کو پک کرتے ہیں، انہیں جمع کرتے ہیں، اور جو سوالات ایسے رہتے ہیں جن کے جوابات خود ہمیں نہیں آتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ان سوالوں کے جوابات پہلے ہم ڈھونڈتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، پھر جب ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو ویڈیو کی شکل میں آپ تک ان کے جوابات پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، آج تک تقریباً 200 سے زائد اس کے ایپیسوڈ بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج کے سیشن میں بھی بہت سارے دوستوں کے سوالات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دے دیں۔ سب سے پہلے جن صاحب کا ہمارے پاس کمنٹ ہے وہ ہے رفعت انصاری۔ وہ ایک ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ دکان یا کمپنی کا نام کیسا رکھیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ صابن سینٹر کا نام رکھنا چاہتے ہیں، کیا رکھیں؟ دیکھیے رفعت صاحب، ہم اپنی دکان ہو، شاپ ہو، کمپنی ہو، کارخانہ ہو یا اپنا کوئی بزنس ہو، اس کا جو نام رکھتے ہیں، اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے۔ دراصل نام کی وجہ سے ہمارے کام کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارا نام ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارا کام دنیا والوں کے سامنے کھل کر آ جائے۔ تو جو بھی نام رکھے، نام کی وجہ سے آپ کے بزنس یا کاروبار کے اوپر یا پھر آپ کی کمپنیوں کے اوپر کوئی ایفیکٹ یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف آپ کا ایک سمبل ہوا کرتا ہے۔ اور اس سمبل کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا نام رکھیں جس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، متوجہ ہوں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بزنس کیا ہے، ہمارا بزنس ماڈل کیا ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں، ہمارے پروڈکٹس کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نام رکھنے میں کوشش یہ کرے کہ بالکل یونیک ہو، میموریبل ہو، شارٹس ہوں۔ ایسے نام کی وجہ سے لوگ ہماری چیزوں کو، ہمارے پروڈکٹس کو یاد رکھیں گے، ہمارا سیل اور ہمارا بزنس زیادہ ہوگا۔ تو آپ اپنی صابن کی دکان کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا نام رکھیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ صابن کا بزنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ صابن کی آپ کی دکان ہے، شاپ ہے، سینٹر ہے، اور نام ایسا رکھ دیا کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ شاید آپ کیبل کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ آپ آئی ٹی سیکٹر سے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگے کہ آپ کپڑے کا یا پھر کسی اور چیز کا بزنس کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نام رکھے جو آپ کے بزنس کو سوٹ کرتا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیں اور ویسے ہی اسی حساب سے آپ اپنی دکان کا نام رکھیں۔ بہت زیادہ مناسب ایسا ہوگا کہ آپ صابن کی کوئی اچھی کمپنی ہے، اسی کو کوئی شارٹ کر کے اپنا نام رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ان میں سے کوئی پروڈکٹ ایسا ہو جو بالکل اچھا ہو، چھایا ہوا ہو، مارکیٹ پر اس کا راج چلتا ہو، ویسے پروڈکٹ کو شارٹ کر کے مکس کر کے آپ اپنے سینٹر کا نام رکھیں، بہت اچھا ہوگا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس کو کامیاب بنائے۔ ساحل پٹھان کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کچھ دنوں سے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے، اسٹریس کی وجہ سے میں 2 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، پلیز گھر کے جو ممبرس ہیں وہ بھی میری پرابلم نہیں سمجھ رہے ہیں، ڈپریشن سے گھر آنا چاہتا ہوں، باہر آنا چاہتا ہوں، پلیز کچھ سولوشن بتلائیں۔ دیکھیے ساحل صاحب، جو سولوشن ہے آپ نے اس سولوشن کو ہی ختم کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، دلوں کا سکون، ڈپریشن کا علاج، اسٹریس کو ختم کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ نے تو نماز ہی چھوڑ دی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی یاد کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے کی وجہ سے ہمیں زندگی بھر سکون نہیں ملے گا۔
سکون دراصل آپ کو ملے گا قرآن کریم میں، سکون آپ کو ملے گا پانچوں نماز کی باجماعت ادائیگی میں۔ آپ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، جو صبح شام کی جو دعائیں، مسنون دعائیں کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہے، ان کتابوں کو حاصل کریں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ دینے کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ ڈپریشن سے باہر نکل جائیں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کا سکون نصیب فرمائے۔ نشاط قمر کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگر نل کے ٹب ناپاک ہو جائے، نل کا جو ٹب ہے وہ ناپاک ہو جائے اور ہم اس میں برتن دھوتے ہیں یا پھر کپڑا وغیرہ دھوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے برتن یا کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک؟ ظاہر سی بات ہے ناپاک ہی رہیں گے، کیونکہ جو آپ کا پین ہے، آپ کا جو ڈبہ ہے یا جو ٹب ہے وہ خود ناپاک ہے، اس میں ناپاک پانی ہے، تو جو چیز خود غلیظ ہے، جو چیز خود ناپاک ہے، تو وہ دوسری چیزوں کو پاک کرنے والی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل صاف سی بات ہے۔ دوسرا سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ اگر ناپاک گیلے کپڑے دیوار پر ڈال دیے جائیں جس کی وجہ سے ہماری دیوار بھی گیلی ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ دیوار تو آپ کی ناپاک ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ دیوار اس وقت پاک ہو جائے گی جب وہ سوکھ جائے، اس قدر سوکھ جائے کہ اس پر جو ناپاکی کے اثرات آئے تھے، ٹھیک ہے، اس پر جو غلاظت اور گندگی کے جو اثرات آ گئے تھے وہ اثرات ختم ہو گئے۔ دھوپ کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زمین سے، دیوار سے، پلستر سے، آپ کی چھت سے وہ جو نجاست کے اثرات ہوتے ہیں ان کو ریمو کر دیتے ہیں۔ تو جو دھوپ کی وجہ سے اگر آپ کے دیوار کے جتنی بھی گندگی کے آثار ہیں وہ ختم ہو جائے تو آپ کی دیوار پاک ہو جائے گی، باقاعدہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ محمد علاؤالدین صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا غسل ہے وہ تو وضو کا باب ہو گیا، ٹھیک ہے، وضو کے باب کو آپ نے حاصل کر لیا ہے تو آپ کی بڑی پاکی آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بالکل کر سکتے ہیں، نیا وضو بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے 8 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن میں سے پیشاب یا پخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جانا ہے، ظاہر سی بات ہے پیشاب نکلے گا، پخانہ نکلے گا، ری خارج ہوگی، یا منہ بھر کر کے قے ہوگی، یا پھر بالکل آپ ٹیک لگا کر کے سو گئے ہیں، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ غرض ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آ گئی تو اب آپ کا صرف وضو ٹوٹا ہے، غسل نہیں ٹوٹا، تو اب وضو بنا کر کے اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد علاؤالدین کا، واپس سے آپ کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ باڈی لوشن لگانے کے بعد ہم ناپاک ہو جائیں گے کیا؟ کیونکہ بہت سارے لوشن ایسے ہوتے ہیں جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، اب اس لوشن کے لگانے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جتنے بھی لوشنز ہوتے ہیں، باڈی لوشن ہوتے ہیں، ان کے اوپر بالکل لکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے یا نہیں، اور الکوہل کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ الکوہل کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کے جو کوڈز ہوتے ہیں وہ کوڈ تحقیق کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ کی تحقیق میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو الکوہل ملا ہوا ہے یہ ناپاک تھا، ناپاک الکوہل ملا ہوا ہے، یا ایسا الکوہل ملا ہوا ہے جو ناپاک چیزوں سے بنایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو لوشن ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اور جو الکوہل ایسا ہے جو ناپاکی کے اجزاء سے نہیں بنایا گیا، بہت سارے نباتات ہوتے ہیں جو آپ کی کھیتی باڑی کے جو زمین سے اگنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گیہوں ہے، باجرہ ہے، جو ہے، ان سے بھی الکوہل بنایا جاتا ہے، تو ان سے جو الکوہل بنایا گیا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو جس لوشن میں ناپاک الکوہل ملایا گیا ہے وہ ناپاک ہے، جس میں پاک ملایا گیا ہے وہ پاک ہے۔ تو اب یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوشن پاک ہوگا اس کے بدن پر، باڈی پر لگانے کی وجہ سے آپ کی باڈی ناپاک نہیں ہوگی، آپ ڈائریکٹلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اور اگر آپ نے ایسا لوشن لگا لیا تھا جس میں نجاست اور ناپاکی ملی ہوئی تھی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے اس لوشن کو ریموو کرے، چاہے دھو لے، اگر پوری باڈی پر لگایا ہے تو پوری باڈی کو اچھی طرح دھو لے، غسل کر لے، اس کے بعد میں نماز پڑھیں۔ عمر صاحب کے 2 سوالات ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں ٹوائلٹ میں استنجا کرتا ہوں تو وہاں کا جو پانی ہوتا ہے کبھی پاک ہوتا ہے کبھی ناپاک ہوتا ہے، اور وہی پانی اڑ کر میرے جو ڈبہ ہوتا ہے اس ڈبے پر پڑ جاتا ہے، تو کیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اگر پاک پانی اڑا ہے تو پاک ہے، ناپاک اڑا ہے تو ناپاک ہے، لیکن جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، یہ جو آپ کا جو ڈبہ ہے نا، اس ڈبے کی نیچے والے حصے پر پانی لگتا ہے، جو نیچے لگا ہے تو صرف نیچے والا حصہ ناپاک ہے، یہ آپ کا پورا ڈبہ ناپاک نہیں ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر شو ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے نجاست لگ جاتی ہے تو کیا چلنے کی وجہ سے خود بخود پاک ہو جائے گا؟ بالکل پاک نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپ کے شو ہوتے ہیں اس کے نیچے اس طرح کے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے کٹس بنے ہوتے ہیں جس میں نجاست جا کر بیٹھ جاتی ہیں، یہ بالکل اس طرح پلین نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو کٹس ہوتے ہیں وہاں پر نجاست جا کر بیٹھتی ہے، اگر آپ اس کو کتنا بھی رگڑیں تو اس رگڑنے کی وجہ سے صرف وہ چیز اتنی نجاست خارج ہوتی ہے جہاں جہاں پر نجاست لگی تھی، لیکن کٹس میں جو نجاست ہوتی ہے وہ باہر نکلتی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو پریشر سے دھو لیں، اس کے بعد آپ کا جوتے کے نیچے والا حصہ پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، سعد خان کے بھی 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ مفتی صاحب غسل سے پہلے ٹوائلٹ جا کے آیا اور اگر غسل کے وقت کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال دیا، اس کے بعد باڈی پر پوری باڈی کو بھگونے سے پہلے منی کا قطرہ نکل گیا یا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جو میں نے پہلے کلی اور ناک میں پانی کیا تھا اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا یا نہیں؟ تو پورا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے پورا لوٹا لیا ہے اور پورا لوٹانے کے بعد یعنی پیشاب کا قطرہ نکلا یا پھر وہ جو منی کا قطرہ نکلا، اس کے بعد میں آپ نے غسل لوٹا یعنی صرف پوری باڈی پر پانی ڈالا اور آپ باہر نکل گئے، تو اگلی صورت میں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کا یہاں پر غسل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پہلے غسل ہو چکا ہے لیکن ابھی آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے آگے جا کر کے آپ کو وضو بنانا پڑے گا، اور اگر اس قطرے کے نکلنے کے بعد آپ دوبارہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں اور پھر پوری باڈی کے اوپر اچھی طرح پانی ڈال دیتے ہیں تو اب آپ کا وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا، ڈائریکٹلی جا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کسی نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور وہ بیسن میں کلی کرے اور ناک میں پانی بھی ڈالے، پھر اندر باتھ روم میں جا کر شاور کھول کر پانی بہا لے تو کیا ایسا غسل ہو جائے گا؟ بالکل غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، غسل میں کل 3 فرائض ہے، وہ 3 فرائض ادا ہو جائے تو آپ کا غسل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے باہر آپ نے جو کلی کی ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے یہ بھی غسل کے اندر شامل ہو گیا، شریک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل پے در پے کیا جاتا ہے، ہم نے اس کے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جس میں غسل کے فرائض لکھے ہوئے، شاید اس ویڈیو کو پبلک کر دیا گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، غسل کے مستحبات کیا ہوتے ہیں، غسل کے مکروہات کیا ہوتے ہیں، غسل کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے تفصیل سے بتلایا ہے۔ اگر ویڈیو پبلک ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر نہ ملے تو آپ بہت سارے علماء کرام نے ویڈیوز بنائے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اگلا سوال ہے محمد ادریس صاحب کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر معمولی سے چھینٹے لگ جاتے ہیں، بہت ہی معمولی سا خون بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کو معمولی سا کٹ لگ گیا ہے، اس کٹ لگنے کے بعد آپ نے وضو کیا، ٹھیک ہے، وضو کرنے کے وقت میں بھی اس کٹ سے کچھ خون نکل کر بہنے نہیں لگا، اور جب آپ نے وضو کر لی، نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا کہ اس کٹ سے معمولی سا خون جھلک رہا ہے لیکن باہر نہیں نکلا ہے، تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو وضو تھا وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں، آپ کی جو نماز تھی وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے ادریس بھائی،
وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری باڈی کے کسی بھی حصے سے خون نکل کر بہنے لگ جائے، ٹھیک ہے، بہنے والا، جو معمولی سا کٹ لگا ہوتا ہے یہاں سے جو خون نکلتا ہے صرف نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو مسئلہ بتلایا ہے، آپ کے ساتھ جو بات پیش آئی ہے، اس کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر وضو کے پہلے، وضو کے درمیان میں بھی اگر ایسے معاملہ تھا، نماز کے اندر بھی یہ معاملہ تھا کہ خون نہیں نکلا ہے، وہاں پر بس آپ کو کٹ سمجھ میں آ رہا ہے، اندر کا جو گوشت کا جو معمولی سا جو کٹ ہوتا ہے نظر آتا ہے لال لال، یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آپ کے کیس میں بہنے والا خون نہیں تھا، اس لیے آپ ٹینشن میں نہ رہیں، آپ کی نماز بھی صحیح ہے، آپ کا وضو بھی ہو چکا ہے، وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ بس اتنے ہی سوالات، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو کور کیا جائے گا، ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔